بسم الله الرحمن الرحيم. أما الألف والنون الزائدتان إن كانتا في اسم فشرطه أن يكون علما كعمران وعثمان، فسعدان اسم نبت منصرف لعدم العلمية. وإن كانتا في صفة فشرطه ألا يكون مؤنثه على فعلانة كسكران، فندمان منصرف لوجود ندمانة. اسباب منع صرف میں سے آٹھواں سبب ہے الف و نون زائدتان. آٹھواں سبب ہے الف و نون زائدتان. الف و نون زائدتان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی اسم کے آخر میں الف زیادہ کر دیا جائے اور نون زیادہ کر دیا جائے. کسی بھی اسم کے آخر میں الف زیادہ کر دیا جائے یا نون زیادہ، الف اور نون دونوں چیزیں زیادہ کر دی جائیں تو اس کو کہتے ہیں الف و نون زائدتان. کیا بولتے ہیں اس کو؟ الف و نون زائدتان. آپ جانتے ہو کہ اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اسم ذات، ایک ہوتا ہے اسم صفت. ایک ہوتا ہے اسم ذات، ایک ہوتا ہے اسم صفت. بولتے رہا کرو ساتھ میں میرے. اسم ذات کس کو کہیں گے؟ اسم ذات وہ اسم کہلاتا ہے جو کسی ذات پر دلالت کرے اور اس کے کسی وصف کا لحاظ نہ کیا گیا ہو. اس ذات کے کسی وصف کا اس کے اندر لحاظ نہ کیا گیا ہو، یہ اسم ذات کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ اسم ذات. اور اسم صفت کہتے ہیں کہ کسی ذات پر دلالت کرے اور اس میں معنی وصفی کا بھی لحاظ رکھا گیا ہو، کسی نہ کسی صفت کا بھی لحاظ رکھا گیا ہو. یہ تعریف تم نے پیچھے بھی پڑھی ہے کہ اسم کی یہ دو قسمیں ہو گئی، ایک اسم ذات ہو گیا، ایک اسم صفت ہو گیا. یہ بات میں نے کیوں بتائی اب آپ سمجھیے گا. الف و نون زائدتان اسباب منع صرف میں سے آٹھواں سبب ہے. کون سا؟ آٹھواں سبب. اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط کیا ہے؟ اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط کیا ہے؟ تو اگر الف و نون زائدتان، الف و نون زائدتان ایسا اسم ہے جو اسم ذات ہے، جو اسم ذات ہے، یعنی الف اور نون جو زائد کیے گئے ہیں اگر کسی ایسے اسم کے آخر میں زائد کیے گئے ہوں جو اسم ذات ہو، اسم صفت نہ ہو، جو اسم ذات ہو، اسم صفت نہ ہو، تو پھر الف و نون زائدتان کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط ہے اس کا علم ہونا، اس کا علم ہونا. آگے بات سمجھ میں؟ الف و نون زائدتان اگر زائد کیے گئے ہیں کسی اسم ذات کے اخیر میں تو اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط کیا ہے؟ اس کا علم ہونا، اس کا علم ہونا. جیسے عمران، جیسے عمران، جیسے عثمان. جیسے عمران بولتے ہیں، کوئی اس کا معنی وصفی کا کوئی لحاظ ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. عثمان بولتے ہیں، کسی بھی معنی وصفی کا لحاظ نہیں کیا جاتا اس کے اندر. تو یہ اس میں ذات کے اخیر میں ہے، لہذا علم ہونا شرط ہے، علم ہونا شرط ہے. فسعدان اسم نبت منصرف، پس سعدان جو گھاس کا نام ہے، اسم نبت جو گھاس کا نام ہے، جنگلی کوئی گھاس ہے، جنگلی گھاس ہوتی ہے ایک سعدان. منصرف یہ منصرف ہے، کیوں؟ لعدم العالمیت، عالمیت کے نہ ہونے کی وجہ سے. یعنی سعدان کے اندر جو ایک گھاس کا نام ہے، جو ایک گھاس کا نام ہے، اس کے اندر معنی وصفی کا بھی لحاظ نہیں ہے تو اس میں ذات ہے، اور وہ کسی کا علم بھی نہیں ہے، کسی کا علم بھی نہیں. گھاس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ گھاس کو کہتے ہیں، تو علم بھی نہیں ہے. اس وجہ سے یہ کیا ہوگا؟ منصرف ہوگا. یعنی الف و نون زائدتان تو ہے اس کے آخر میں، لیکن الف و نون زائدتان کے غیر منصرف کا سبب بننے کی جو شرط ہے کہ اگر الف و نون اس میں ذات کے آخر میں زائد کیے گئے ہوں تو وہ علم ہو، تو وہ کیا ہو؟ علم ہو. یہ شرط یہاں پر نہیں پائی جا رہی ہے، اس لیے سعدان جو ہے الف و نون زائدتان کے باوجود کیا رہے گا؟ منصرف رہے گا، غیر منصرف نہیں رہے، غیر منصرف نہیں ہوگا. پہلی چیز، اگر الف و نون زائدتان کسی اسم صفت کے آخر میں ہے، کسی اسم صفت کے آخر میں ہے، اسی ایسے اسم کے آخر میں الف و نون زائد کیے گئے ہیں جس کے اندر معنی وصفی کا لحاظ کیا گیا ہے، جس کے اندر معنی وصفی کا لحاظ کیا گیا ہے، اس کی کسی صفت کا لحاظ کیا گیا ہے، تو اب اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط کیا ہے؟
اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط یہ ہے کہ اس اسم کی مؤنث فعلانۃ کے وزن پر نہ آتی ہو، اس اسم کی مؤنث فعلانۃ کے وزن پر نہ آتی ہو، جیسے سکران، جیسے سکران، سکران کے معنی ہے مدہوش، مدہوش کا مطلب نشے میں، مدہوش نشے میں جو آدمی ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں مدہوش۔ تو سکران کے تو معنی وصفی ہے نا، آدمی کا نشے میں ہونا، یہ اس کی صفت، یہ صفتی معنی ہے، تو اس کے اندر صفت کا لحاظ کیا گیا ہے، لہٰذا غیر منصرف کا سبب بننے کی جو شرط ہوگی وہ کیا ہوگی؟ اس کی مؤنث فعلانۃ کے وزن پر نہ آتی ہو۔ تو سکران جو ہے اس کی مؤنث آتی ہے سکرا، کیا آتی ہے؟ سکرا، تو فعلانۃ کے وزن پر تو نہیں آئی، فعلانۃ کے وزن پر کب ہوتی؟ جب سکران کی مؤنث سکرانۃ آتی، کیا آتی؟ سکرانۃ آتی، تو اس کی مؤنث چونکہ سکرانۃ نہیں آتی ہے بلکہ سکرا آتی ہے، یعنی فعلا کے وزن پر، کس کے وزن پر؟ فعلا کے وزن پر، لہذا سکران غیر منصرف ہوگا۔ کیا ہوگا؟ سکران غیر منصرف ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کسی کا نام رکھ دیا جائے، کسی کا نام رکھ دیا جائے، فشرطه الا يكون مؤنثه على فعلان وان كانت في صفه فشرطه الا يكون مؤنثه على فعلان، اور اگر اس میں صفت کے اخیر میں ہوں کون؟ الف و نون زائدتان، تو اس کی شرط یہ ہے کہ نہ ہو اس کی مؤنث فعلانۃ کے وزن پر، جیسے سکران، جیسے سکران۔ فندمان منصرف، پس ندمان منصرف ہے، لوجود ندمانہ، ندمانۃ کے پائے جانے کی وجہ سے، یعنی ندمان یہ بھی اس میں صفت ہے، یہ بھی کیا ہے؟ اس میں صفت ہے، اور الف و نون زائد کیا گیا ہے اس کے اخیر میں بھی، لیکن الف و نون کے باوجود یہ منصرف ہوگا، غیر منصرف نہیں ہوگا۔ غیر منصرف کیوں نہیں ہوگا؟ چونکہ ندمان کی مؤنث آتی ہے ندمانۃ، کیا مؤنث آتی ہے؟ ندمانۃ، تو فعلانۃ کے وزن پر مؤنث آ رہی ہے، فعلانۃ کے وزن پر مؤنث آ رہی ہے، حالانکہ اس میں صفت کے لیے شرط یہ ہے الف و نون زائدتان کی کہ اس کی مؤنث فعلانۃ کے وزن پر نہ آئے، اور اس کی مؤنث فعلانۃ کے وزن پر آ رہی ہے، اس لیے الف و نون زائدتان یہاں پر غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گا، غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گا۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک بات یہاں پر اور سمجھیں، یہ جو انہوں نے مثال دی ہے فندمان منصرف، ندمان منصرف ہے ندمانۃ کے پائے جانے کی وجہ سے، یہ مثال اس وقت صحیح ہے جبکہ ہم ندمان کو مشتق مانے ندیم سے، کس سے؟ ندیم سے۔ ندیم کا مطلب ساتھی، ندیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساتھی۔ تو اگر ندمان کو مشتق ہم مان رہے ہیں کس سے؟ ندیم بمعنی ساتھی سے، ندیم بمعنی ساتھی سے، تب یہ بات ان کی صحیح ہے بالکل کہ ندمان جو ساتھی کے معنی میں ہوتا ہے، ندمان جو ساتھی کے معنی میں ہوتا ہے اس کی مؤنث ندمانۃ آتی ہے، اس کی مؤنث ندمانۃ آتی ہے، لہذا منصرف ہوگا، چونکہ الف و نون زائدتان کے غیر منصرف کا سبب بننے کی جو شرط ہے کہ اس کی مؤنث فعلانۃ کے وزن پر نہ آتی ہو، وہ شرط یہاں پر نہیں پائی جا رہی ہے، اس لیے منصرف ہو جائے گا، اس لیے منصرف ہو جائے گا۔ لیکن ندمان کو اگر ہم مشتق مانے نادم سے، اس سے نادم سے، نادم کے معنی ہے شرمندہ ہونا، نادم کے معنی شرمندہ ہونے والا، تو اگر اس سے ہم مشتق مان رہے ہیں، ندمان کے معنی ہم مانے شرمندہ ہونے والا، شرمندہ ہونے والا، شرمانے والا، تو اب یہ منصرف نہیں رہے گا، غیر منصرف ہو جائے گا۔ اب کیا ہو جائے گا؟ یہ غیر منصرف ہو جائے گا۔ کیوں غیر منصرف ہو جائے گا؟ اس لیے کہ وہ ندمان جو شرمندہ کے معنی میں ہے، جو شرمندہ کے معنی میں ہو، اس کی مؤنث ندمانۃ نہیں آتی ہے، اس کی مؤنث آتی ہے ندما، اس کی مؤنث کیا آتی ہے؟ ندما، یعنی فعلا کے وزن پر آتی ہے، فعلانۃ کے وزن پر نہیں آتی۔ تو ندمان اگر ندیم سے مشتق ہو، یعنی ساتھی کے معنی میں ہو ندمان، تو اس وقت یہ منصرف ہوگا، چونکہ اس کی مؤنث ندمانۃ آتی ہے، اس کی مؤنث ندمانۃ آتی ہے فعلانۃ کے وزن پر۔ اور اگر ندمان شرمندہ کے معنی میں ہو،
کس کے معنی میں ہو؟ شرمندہ کے معنی میں ہو، تو اب یہ غیر منصرف ہو جائے گا، اس لیے کہ ندمان بمعنی شرمندہ کی جو مؤنث ہے وہ ندمانۃ نہیں ہوتی بلکہ کیا آتی ہے؟ ندما آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ ندما۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو انہوں نے ساتھی کے معنی میں اس کو لیا ہے ندمان کو، اس لیے انہوں نے کہا منصرف، یہ منصرف ہوگا لوجود ندمانہ، ندمانۃ کے پائے جانے کی وجہ سے، یعنی اس کی مؤنث ندمان آتی ہے۔ یہاں پر تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر الف و نون زائدتان اس میں ذات کے آخر میں ہو تو اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط کیا ہے؟ وہ علم، وہ علم ہو، اور اگر الف و نون زائدتان اس میں صفت کے آخر میں ہو تو اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط کیا ہے؟ اس کی مؤنث فعلانۃ کے وزن پر نہ آتی، اس کی مؤنث فعلانۃ کے وزن پر نہ آتی۔ جب آپ یہ پڑھیں گے کافیہ، تو کافیہ کے اندر ایک شرط اور ہے، کافیہ کے اندر ایک شرط اور ہے، وہ شرط یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے تو خالی اتنا کہا، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دو شرطیں ہیں اس کے اندر، اس میں صفت کیا؟ اس میں صفت میں دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ ندمانۃ کے فعلانۃ کے وزن پر اس کی مؤنث نہ آتی ہو، اس کی مؤنث فعلانۃ کے وزن پر نہ آتی ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنث فعلا کے وزن پر آئے، اس کی مؤنث فعلا کے وزن پر آئے۔ کس کے وزن پر آئے؟ فعلا کے۔ جیسے سکران کی مؤنث کس کے وزن پر آتی ہے؟ سکرا کے وزن پر آتی ہے، یا ندمانۃ بمعنی شرمندہ کی مؤنث ندما کے وزن پر آتی ہے، فعلا کے وزن پر۔ ٹھیک ہے، یہ بعض لوگوں نے شرط لگائی ہے کافیہ کے اندر، اس کی تفصیل آپ پڑھ لو گے، بہرحال اس کو دیکھیے گا، سمجھ میں آ گیا پورا؟ یہ الالف والنون زائدتان، الف اور نون زائدتان اگر اس میں ذات کے آخر میں ہو، فی اسم اگر ہو اسم میں یعنی اس میں ذات کے آخر میں، تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو، جیسا کہ عمران اور عثمان۔ پس سعدان جو ایک گھاس کا نام ہے منصرف ہے علمیت کے نہ ہونے کی وجہ سے، وَإِنْ كَانَتَا فِي صِفَةٍ اور اگر ہو دونوں اس میں صفت کے آخر میں، تو اس کی شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنث فعلانۃ کے وزن پر ہو نہ ہو، جیسے سکران۔ پس ندمان منصرف ہوگا لوجود ندمانہ، ندمانۃ کے پائے جانے کی وجہ سے، یعنی اس کی مؤنث ندمانۃ کے وزن پر آتی ہے۔ یہ اسباب مناصرف ہو گئے آپ کے 8، کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے۔ نوا بھی پڑھائیں؟ ہاں جی۔